سیرت کے درس میں ہم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کیسے اسلام لائے، اور اسی طرح پھر 3 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری سے سن 10 ہجری محرم تک شیب ابی طالب میں جو وقت گزارا، ان دونوں واقعات سے حاصل ہونے والے جو اسباب تھے ہم نے ان کو پڑھا۔ آج کے سبق اور درس کے اندر ہم انشاءاللہ 2 مزید باتوں کو پڑھیں گے۔ پہلے نمبر پر جب شیب ابی طالب سے سرکار اور ان کے ساتھی سارے باہر آ گئے تو جناب ابو طالب کی عمر یہ 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی اور بیمار ہو گئے۔ تو جو قریش مکہ تھے، مشرک جو تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب بیمار ہو گئے ہیں تو اگر فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے بھتیجے کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو آس پاس کے عرب لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ اس کی زندگی میں تو اس کو ہاتھ لگا نہیں سکے، اس کی زندگی کے اندر تو ان کی اتنی جرت نہیں تھی۔ انہوں نے اس کا 3 سال تک معاشرتی، سماجی، اخلاقی ہر قسم کا بائیکاٹ بھی کیا اور دھمکیاں بھی دی اور بہت کچھ کیا، لیکن کچھ کر نہیں سکے۔ کیوں؟ ابو طالب زندہ تھے۔ تو کل اگر خدا نخواستہ ابو طالب نہ رہیں، پھر ہم اس کے خلاف کوئی معاملہ کریں گے تو لوگ، سارا عرب ہمیں برا بھلا کہے گا۔ تو اس لیے آج چلتے ہیں ابو طالب کے پاس، اس معاملے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ تو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، 25 لوگ، وہ وفد پورا جمع ہوا، آپس میں طے کیا کہ اور تو ہم نے سارے معاملات کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے، کسی بھی صورت نہ دھمکانے سے، نہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے، کسی بھی طریقے سے یہ قابو نہیں آ رہے، باز نہیں آ رہے۔ تو ایسا کرتے ہیں، ابو طالب کے پاس جاتے ہیں تو اپنی گزارش سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیں آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ اپنے بھتیجا اور ہمارا جو معاملہ ہے اس کو حل کر کے جائیں۔ تو اس کے لیے ہم آسان تجویز آپ کے سامنے یہ پیش کر دیتے ہیں، یہ آپس میں طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جا کر کہتے ہیں کہ ہم کچھ لو اور دو کی پالیسی ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ کس کس طریقے سے سرکار کو روکنے کی کوشش کی گئی، وہی واقعہ دوبارہ یہاں پر دہرایا گیا۔ تو پوچھا، جا کر کے عرض کیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ان سے کہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، باقی جو اپنی دعوت کا کام ہے، اپنا کام ہے وہ کرتے رہیں، تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ اپنی جو ہے نا اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہ جب وفد وہاں پہنچا، ساری بات چیت جناب ابو طالب کے ساتھ کی، تو سیدنا ابو طالب جو ہے نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں، ایک جو ہے نا وہ بات لے کر کے میرے پاس آئے ہیں، ان کی بات سن لو، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، بڑے مشہور جملے ہیں یہ، کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو میں، اب دیکھیں دعوت جب دینے والا جب دوسرے کو دعوت دے رہا تو اس کی نفسیات کو سمجھ کر کے اس کو دعوت دینی پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عربوں کی نفسیات کو سمجھتے تھے، تو ان سے کہا کہ یہ مجھے کن کن باتوں کی اب تک دعوت دے چکے ہیں، کتنی کوشش کر چکے ہیں ہم اس معاملے کو ٹھنڈا کر لیں کسی طریقے سے۔ تو کلمتن، میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک کلمہ، ایک بات، ایک لفظ، ایک جملہ، تقولونہا، اگر یہ جو وفد آیا ہے یہ سارے اس ایک کلمے کو پڑھ لینا، تو تملکو بہا العرب، یہ مجھے کیا روکیں گے، یہ پورے جو عرب ہے اس سارے کے مالک بن جائیں گے، اس کے حکمران بن جائیں گے۔ وتدین لکم العجم الجزیۃ، اور یہ جو عجم کا پورا عرب کے باہر کا علاقہ ہے، یہ سارے لوگ ان کو جزیہ اور ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائیں گے، ایسا وقت ان کے اوپر آ جائے گا۔ اور صرف یہ دنیا کی کامیابیاں فرمایا نہیں، اس کے ساتھ اور بھی بتایا، فَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، یہ تو دنیا کی حکمرانی اور سارے لوگ تمہارے تابع ہو جائیں گے، حکمران بن جاؤ گے، غلبہ مل جائے گا۔ جب تم مر جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، تو تمہیں اللہ جنت کے اندر بھی جو ہے نا وہاں وارث جنت کا بنا دے گا۔ تو یہ جو عرب کے یہ جو قریش کا وفد بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہمیں ایک جملے کی دعوت دیتے ہو، ایسے 10 کلمے ہمارے سامنے پیش کر دو، 10 کے 10 ابھی کہہ دیں گے تمہارے سامنے۔ اگر ایک کلمہ کہنے سے ہمیں اتنی بڑی کامیابیاں دنیا کی بھی ملتی ہیں، آخرت کی، تو ہمیں کیا تکلیف ہے تمہارے خلاف کھڑے ہونے کی، ہم اس کو کیا ڈالتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور کسی بات کی دعوت نہیں دے رہا، وہی جس کے خلاف آئے ہو وہی دعوت دوبارہ دے رہا ہوں، صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو جو ہے نا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کہنے لگے، سورہ صاد کی آیت ہے 23ویں پارے کے اندر، کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا تم ہمارے سارے جو 307 بت ہم نے بنا کر کے رکھے ہو سب کو ایک بنا دے، ایک کلمے کے اندر سمو دیا، ہم ایک کو ماننے لگ جائیں،
عجیب قسم کی بات تم جو ہے نا یہ عجیب قسم کا کلمہ ہمیں سکھا رہے، یہ تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ دعوت دی اور یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا، ان لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے اپنا آخری معاملہ کر دیا، واپس آ گئے۔ اسی سن 10 نبوی کے اندر جو ہے نا رجب کے مہینے محرم میں یہ لوگ جو ہے نا شیب ابی طالب سے باہر نکلے، اور رجب کے اندر جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس سے بعض تاریخ نگاروں نے، وصیت نگاروں نے لکھا اس سے چند دن کے بعد، اور کچھ نے کہا 1-2 ماہ کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ دونوں ہستیاں، ان کو ہم نے بہت تفصیل سے پہلے تذکرہ سیدہ خدیجہ پر ہم نے پورا ایک سیرت کا پورا درس ہم نے ان کے اوپر پڑھا، ان کے حقائق اور معارف کو پڑھا کہ ایک اسلامی بیوی کیسا کردار ادا کرتی ہے، بہت حقائق اور معارف ہم نے اس کے اندر بیان کیے تھے۔ تو جناب ابو طالب ایمان تو نہیں لایا، لیکن سرکار کی ایسی جو ہے نا حفاظت فرمائی، ایسی حفاظت فرمائی کہ ہم تقریباً جب سے یہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، سن کی عمر کی 40 سال جب مبارک ہوگی، اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھ دیا، ایسا کہ فاقے برداشت کیے، بائیکاٹ برداشت کیا، اور پورے عرب کی دشمنی برداشت کی، اور اپنے قریش کی، اپنے رشتہ داروں کی دشمنیاں برداشت کر لی، لیکن سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو اس حد تک حفاظت کرنے والے، اور شیب ابی طالب کا جو 3 سال تھے اس کے اندر جو ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا، راتوں کو اور تو حفاظت کرتے ہی کرتے تھے، بھوکے اور پیاسے اور فاقوں سے تو رہتے ہی تھے، روزانہ رات کو سوتے وقت یہ کرتے تھے کہ اپنے جو ان کے بھتیجے اور دیگر جو ہے نا بچے وغیرہ کسی جگہ پر سو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بستر پر سلا دیا کرتے تھے، پھر رات کو جب سارے سناٹا چھا جاتا سو جاتے، تو اس وقت سرکار کو اٹھا کر اپنے کسی بھتیجے کے اور کسی اور بندے کے ساتھ ان کی جو ہے نا بستر کو تبدیل کر دیتے، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص ریکی کر رہا ہو، کوئی انتظار کر رہا ہو کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر سو رہے ہیں، رات کو کوئی حملہ نہ کر دے۔ اس حد تک ان کی حفاظت فرمائی، روزانہ 3 سال تک رات کو جگہوں کو تبدیل کرنا اور خیال کرنا۔ تو جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو سرکار کی جو حفاظت کا ایک ظاہری حصار تھا، ویسے تو حفاظت اللہ کے ذمہ تھی، لیکن جو ظاہری حصار تھا دنیا کے اندر اسباب کے درجے میں، اور مضبوط ترین ان کی حفاظت کرنے والے ان کے چچا تھے، تو سرکار کو اس سے ضرور تکلیف پہنچی اور درد محسوس ہوا۔ اور پھر چند جو ہے نا دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد وفادار بیوی کہ جن کے متعلق فرمایا کہ جب لوگوں نے مال روکا، سیدھا عائشہ سے فرمایا جب مجھے کوئی مال دینے کو تیار نہیں تھا، میرے اوپر مار انڈیر دیا اپنا، جب کوئی میری تائید کرنے کو تیار نہیں تھا سب سے پہلے اس نے میری تائید کی، اور جب لوگ میرے خلاف بولتے تھے وہ میری تائید بندھاتی تھی اور میری ڈھارس بندھاتی تھی اور میرا حمایت کرتی تھی۔ تو یہ دونوں واقعات جب ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 قریبی اور سب سے پرانے اور سب سے بہترین ساتھی تھے، دونوں دنیا سے چلے گئے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خود چونکہ تربیت فرماتے ہیں، ظاہری طور پر یہ اتنے بڑے 2 سہارے تھے کہ چچا بھی گھر کے اندر موجود اور بیوی بھی ہر وقت گھر کے اندر موجود، اور ہر وقت دلاسا دینا، ہر وقت جو ہے نا وہ ساتھ لے کر کے چلنا، اور ہر معاملے کے اندر ساتھ چلنا، حتیٰ کہ 3 سال تک بائیکاٹ کو بھی برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سانحہ ان کے اوپر گزر گیا، تو یہاں پر ہم اس تصور کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا کہ ہمارے ہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عام الحزن، یعنی غم کا سال، جس سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں قریبی جو رفقا تھے یہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ غم کا سال اس کو قرار دیا۔ تو پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھیے، میں آپ کو جو صحیح بات ہے وہ سمجھا دیتا ہوں، پورا تصور سمجھنے کی۔ اسلام اس سے متعلق ہمیں تصور کیا دیتا ہے، کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی گھنٹے کو، کسی ہفتے کو، کسی سال کو، کسی بھی وقت کے دورانیوں کو آپ غم کا اور سوگ کا مہینہ بنا سکتے ہیں، غم کا وقت بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے۔ تو اسلام کا بڑا واضح تصور ہے اس سے متعلق۔ پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو عام الحزن کا لفظ ہمارے ہاں مشہور ہو گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ میں اس سال چونکہ میرے محبوب چچا بھی جو ہے نا حفاظت کرنے والا، ساتھ دینے والا فوت ہو گئے، اور میری رفیقہ حیات وفا کرنے والی اور سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ دنیا سے چلی گئی، تو اس لیے اس سال کو میں غم کا سال، تو ایسا کوئی ثابت نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، نہ صحابہ کرام سے، سوائے پورے۔ تو پھر یہ مشہور کیسے ہو گیا؟ علامہ قسطلانی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک روایت لکھی ہے اس قسم کی، لیکن اس کی سند کوئی ذکر نہیں کی۔ ایک شخص، اس کا نام جو ہے نا وہ آتا ہے صاعد، مجہول راوی ہے، ایک راوی بھی مجہول ہے، پھر سند بھی کوئی نہیں ذکر کی پیچھے، بس ایک جو ہے نا بات لکھ دی، وہ بات ہمارے ہاں مشہور ہوگی، اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ تو جس چیز کی سند موجود نہ ہو تو اس کے متعلق یہ نہ کہا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سال کو غم کا سال قرار دے دیا۔
تو ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہاں بات کے آپ علماء کہہ سکتے ہیں, بات کے لوگ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے ان سارے واقعات پر غور کر کے اس سے متعلق یہ ٹائٹل دیا, لیکن جو اہل اسلام, جو اہل علم ہے, وہ اس کو قبول نہیں کرتے کہ اسلام کا جو عمومی تصور ہے مہینوں کے حوالے سے, دنوں کے حوالے سے, کسی بھی مہینے کو آپ غم کا مہینہ, غم کا سلسلہ آپ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا, فرمایا کہ یہ جو لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر, اور ایک روایت میں فأنا الدہر, کہ یہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو, وقت کو برا بھلا نہ کہو, دنوں کو, زمانے کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کو, اللہ خود زمانہ ہے, حدیث کے اندر آتا ہے. کیوں؟ یاد رکھیے وقت کے اندر, دنوں کے اندر, مہینوں اور سالوں کے اندر خود کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ لیں اس بات کو, عقیدہ ہے ہمارا. یہ دنوں کے اندر جو ہمارے دن گزر رہے ہیں, اوقات ہمارے چل رہے ہیں, ان کے اندر خود کچھ بھی نہیں ہے. ان کے اندر جو ہمیں بھلائی اور خیر ملتی ہے, ان کے اندر جو ہمیں تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے, وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. خود دنوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا. ہمارا بنیادی ایمان ہے اس بات کے اوپر, والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, کہ ان اوقات کے اندر جو خیر اور شر داخلہ ہوتی ہے, جو آتی ہے ان کے اندر, وہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. خود دنوں کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر. تو اس لیے اسلام ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ کسی دن کو جو ہے نا وہ اپنی طرف سے غم کا دن قرار دینا, گھنٹے کو غم کا وقت قرار دے دینا, یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح جو ہے نا, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں اس سال کو, کچھ لوگ کہیں کہ ہم اس کو غم کا سال, اس کو کہنا اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ سرکار کی زندگی میں اس سے بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں, بہت اہم واقعات ہوئے ہیں, انتہائی اہم. سرکار کے صاحبزادے جناب ابراہیم ہیں, عبداللہ ہیں, قاسم ہیں, طیب ہے, فوت ہو جاتے ہیں سرکار کی زندگی میں. کتنا بڑا سانحہ سرکار کے لیے, جن کی اولاد فوت ہو جائے وہی سمجھتے ہیں سانحے کو. اسی طرح اما عائشہ سے خود روایت ہے صحیح بخاری کے اندر, پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ احد کا جو دن ہے اس سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں کبھی آیا؟ احد میں چونکہ سرکار کے 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے تھے, جن میں آپ کے چچا سیدنا حمزہ محبوب چچا وہ شہید ہو گئے, مصعب بن عمیر جیسی ہستی اس کے اندر 70 بڑے بڑے حضرات شہید ہو گئے, تو خود سرکار بھی زخمی ہوئے. تو اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جتنی تکلیف آپ کو احد کے اندر پہنچی ہے, کیا اس سے زیادہ تکلیف کبھی زندگی میں پہنچی ہے؟ تو فرمایا عائشہ تیری قوم نے مجھے بہت ستایا, بہت تکالیف کے اندر مبتلا کیا, بڑے مصائب میرے اوپر آئے, لیکن وہ جو گھاٹی کا دن تھا جب میں طائف کی طرف کا اشارہ کیا, طائف میں گیا تھا اور واپسی پر جو میرا حال کیا ان لوگوں نے, تو وہ دن جو ہے نا ان ساری تکلیفوں سے کئی بڑا دن تھا جو انہوں نے میرے اوپر تکلیف. ہم اگلے سبق کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ طائف کا واقعہ آ جائے گا. تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا میری زندگی, تو سرکار نے خود جس واقعے کو بڑا واقعہ فرمایا تو وہ, لیکن غم کا سال تو غم کا وقت تو نہیں قرار دیا اس کو بھی. اسی طرح اور آگے چلیں, سرکار کی خدمت میں وقت آتا ہے, کہتا ہے کہ جو ہے نا ہمیں اپنے علاقے کو مسلمان ہم نے کرنا ہے, اور وہاں ہمیں قراء کی اور لوگوں کو قرآن سکھانے کی ضرورت ہے. 70 حفاظ صحابہ کرام, قاری صحابہ کرام سرکار نے دے دیے. واقعہ بئر معونہ کتنا مشہور ہے, 70 کے 70 کو ان لوگوں نے شہید کر دیا, اور سرکار کو اس واقعے سے اتنی تکلیف ہوئی, ہم آگے پڑھیں گے, 4 ہجری کا واقعہ ہے, 4 ہجری کے شروع کا. تو سرکار کو اتنی تکلیف ہوئی, اتنا دکھ ہوا کہ 1 مہینے تک فجر کی نماز کے اندر سرکار ان کے خلاف بد دعائیں کرتے رہے, فجر کی فرض نماز کے اندر قنوت نازلہ ان کے خلاف پڑھتے رہے. لیکن غم کا مہینہ اور سال اس کو بھی خراب. اس کے علاوہ واقعہ رجی ہے اور بہت سارے واقعات ہیں, کس کا ہم تذکرہ کریں. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اسلام ہمیں اس سے متعلق تصور کیا دیتا ہے. یہ بہت ہماری عام جو سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بات کو ہم سمجھ لیں ذرا, کہ یہ جو کسی کے اس کو اگر ہم ٹائٹل سے سمجھے تو اس کو کہا جاتا ہے کسی کے متعلق نیک فعل نکالنا یا بری فعل بدشگونی کرنا. میں پہلے بھی ان پر کئی بار تذکرہ کر چکا ہوں. ہمارے یہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا تو وہ کچھ چنے اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مجھے دی کہ یہ بچوں میں تقسیم کرنی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا میں گھر سے باہر نکلا بائک پر تو سامنے سے ایک کالی بلی جو ہے نا وہ میرے راستے میں آ گئی تھی, تو پھر میں گھر واپس آ گیا تو یہ صدقے کے لیے لے آیا ہوں, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ کالی بلی جب راستہ کاٹ لینا تو پھر بندہ وہ جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, اس کو نقصان ہوتا ہے, تو اس لیے میں یہ صدقہ کر رہا ہوں. اب اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیں. یہ اس کے اندر ہمیں تو ہنسی آتی ہے اس کے اوپر, لیکن حقیقت کیا ہے؟ سرکار نے 1400 سال پہلے ہمیں سمجھا دیا تھا اس سے متعلق کہ کسی کے متعلق بدشگونی کرنا, کسی ہمارے ہاں کی کہتا ہے کہ مثال پر جھاڑو پھیرے رات کے وقت یا گھروں کے اندر, یا جو ہے نا رات کے وقت صحنوں کے اندر یا باہر جھاڑو پھیرنا, اور اسی طرح جو ہے نا اور مختلف ہیں. اگر الو کہیں دیوار کے اوپر نظر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا منحوس ہے, نعوذ باللہ.
پرندوں میں ان چیزوں میں کوئی نحوست نہیں ہے اس قسم کی چیزوں کے اندر. اسلام ایسا کوئی تصور ہمیں نہیں دیتا. سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کسی بدشگونی نے کسی کام پر جا رہا تھا اس کو واپس پھیر دیا تو مسند احمد کی روایت ہے سرکار نے فرمایا اس شخص نے شرک کر دیا. جا رہا تھا کسی کام سے, راستے میں کوئی بلی نظر آ گئی, کوئی کسی ایسے بندے سے ملاقات ہو گئی, یا کسی سے منہماری ہو گئی, کسی سے بحث ہو گئی, کوئی اور حادثہ پیش آ گیا, واپس آ گیا گھر, یہ سوچ کر کہ یار دن کا آغاز ہی ایسے ہوا ہے, سفر کا آغاز, تو پھر میرا سفر اچھا نہیں ہوگا, یعنی برا فعل نکال لیا اس سے. فرمایا اس شخص نے شرک کر دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ کفارہ اس کا یہ ہے کہ یہ دعا اس کو پڑھ لینی چاہیے, اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اللہ کوئی خیر نہیں ہے, صرف تیری طرف سے خیر آ سکتی ہے, اور کوئی پرندوں کے اندر ان چیزوں کے اندر برائی نہیں ہوتی, برائی تو تیری طرف سے آتی ہے, اور تیرے علاوہ تو کوئی ہمارا معبود بھی نہیں ہے. جو معبود ہوتا ہے اسی کی طرف سے خیر اور شر آتی ہے, اور کسی چیز کے اندر سے نہیں آ سکتی. اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے سرکار کی مجلس میں اس فعل کا تذکرہ شروع ہوا تو سرکار نے فرمایا یہ برا فعل کچھ بھی نہیں ہے, ہاں نیک فعل اسلام کے اندر ہے. اور فرمایا اگر کسی شخص کو ایسی صورت پیش آ جائے کہ جا رہا ہے کہیں راستے میں ایسی کوئی نامناسب صورت پیش آتی ہے اور ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھائی پتہ نہیں اب میرا سفر اچھا ہوگا نہیں ہوگا, جس مقصد کے لیے جاؤں کامیاب ہوگا نہیں, تو سرکار نے فرمایا چاہیے یہ دعا پڑھ لے اس کو, اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. اے اللہ کوئی بھی نیکی, کوئی بھی بھلائی, کوئی بھی خیر وہ مجھے نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ تو نہ چاہے, اور کوئی بھی برائی میرے تک نہیں پہنچ سکتی جب تک تو نہ چاہے. اور اے اللہ ولا حول ولا قوت الا بک, اور اللہ ساری بلائیاں ان تک پہنچنا اور ساری برائیوں سے بچنا یہ صرف تیری مدد سے ممکن ہے اور کچھ نہیں. تو یہ دعا سرکار نے فرمایا پڑھ لینی چاہیے. اور کن لوگوں پر ان چیزوں کا اثرات ہوتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں, یہ وہ وہمی لوگ ہوتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ الطیرۃ علی من تطیر, کہ ان بدفالی کے شکار وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اس کو اہمیت دیتے ہیں, جو اس بدفالی کی جو ہے نا اپنے ذہن کے اندر جگہ, دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں. ہم پہلے بھی جہاں میں نے بت پرستی کا ان چیزوں کا تذکرہ کیا وہاں پر ہم نے یہ بات پڑھی, تو یہاں بھی یہ سمجھ لیں کہ جو شخص یہ تصور ذہن میں بٹھا رہے نا کہ بھائی اگر بلی راستے سے گزرے گی میں کام کے لیے جاؤں گا نقصان ہوتا ہے, تو پھر وہ جاتا ہے اس کو نقصان واقعی ہو جاتا ہے. انسان جہاں سے ہوتا ہوا سمجھتا ہے نا اللہ اس کو وہیں اسی کے سپرد کر دیتے ہیں. اسی لیے تو آج اس جدید دور کے اندر بھی گائے کے پیشاب سے بھی, اس کے گوبر سے بھی شفا حاصل کرنے والے, اور اسی طرح پتھروں سے جو ہے نا وہ سارے معاملات کرنے والے ہمارے پڑوس ملک کے اندر موجود ہیں. تو کیوں ان کو کیوں نظر آ رہا ہے کہ وہیں سے ہو رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو جو ہے نا بڑی بڑی قبروں سے ہوتا ہوا, بڑے درختوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کہ انہوں نے ذہن میں بٹھا لیا کہ میں یہاں جاؤں گا میرا کام ہوگا, تو اللہ ان کو وہیں لگا دیتا ہے. اور جو اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے پھر اس کا انجام یہی ہے کہ وہ ہر در پہ پھر جھکے, ہر جگہ پر رسوا اور ذلیل ہو. یہ پیشانی تو ہے ہی صرف ایک وحدہ لا شریک کے لیے, جب آپ اس کو ایک کے سامنے نہیں جھکاتے پھر یوں ہی در در پر یہ رسوا ہوتی ہے. تو نیک فعل کے حوالے سے اسلام کا ایک تصور ہے, اس کو ذہن میں بٹھا لیں. کیا آپ برا فعل, برا شگون تو مراد نہیں لے سکتے. اسلام کیا تصور دیتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ مثبت سوچ کے ساتھ اگر کچھ سوچتے ہیں تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. مثال کے طور پر آج میری صبح فلاں شخص سے ملاقات ہو گئی ہے, انشاءاللہ آج دن اچھا گزرے گا. آج ایسے سلسلہ میرا ہو گیا, آج لگتا ہے کہ میرا دن اچھا گزر جائے گا. آج جو ہے نا میری فلاں معاملے میں اچھا معاملہ, اچھی گفتگو ہو گئی ہے, آج میں نے ایسا معاملہ کر دیا. تو یاد رکھیں ایسا نیک فعل لینا بالکل اسلام کے اندر جائز ہے. یعنی پازیٹو سوچ کو, مثبت سوچ کو اسلام فروغ دیتا ہے. منفی سوچ کو, بری سوچوں کو, بری چیزوں کو, وہم کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور اس چیز کے اندر بھی اصل کارفرما شیطانی قوتیں اور شیطان ہے ہمارے اندر. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کو یہ تو دماغ میں ڈال رہا ہے کہ بھائی بلی اگر راستے سے گزر جائے گی تو تمہارا کام نہیں ہوگا, اگر تمہاری فلاں شخص سے ملاقات ہوگی تو تمہارا دن اچھا نہیں گزرے گا, تمہاری فلاں سے بحث ہو گئی ہے تو تمہارا آج بس کام خراب ہے, واپس چلے جاؤ. اب وہ آپ کو ان چیزوں کے اندر تو لگا رہا ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں بتا رہا جو اصل ہے کہ بھائی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس لیے آج آپ کے دن کا آغاز اچھا نہیں ہوگا. آپ خود اپنے رب کی نافرمانی میں ساری زندگی گزار رہے ہو, اس لیے آپ کے کام نہیں بنتے. آپ سارے کاموں کے اندر جو ہے نا وہ نحوست کا شکار ہو جاتے ہو. تو نحوست انسان کے اعمال کی ہوتی ہے, دنیاوی چیزوں کی اور دلوں کی ان چیزوں کی کوئی نحوست نہیں ہے.
ہمارے اللہ کی نافرمانی والے اعمال ایسے منحوس ہوتے ہیں کہ انسان کو نیکی سے اور نیک راستوں سے روک دیتے ہیں. تو اس نیک فعل کا تصور صرف یہ ہے کہ ہر بات کے اندر اچھی اور مثبت سوچ کو فروغ دینا, اور وہ بھی جتنی باتیں میں کرنا چاہوں کر سکتا ہوں, لیکن بنیادی تصور اور مقصد میرے خیال سے میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. دوسری بات, اسی طرح ایک اور بات بھی آج پڑھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں. ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا کہ صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی, ایک بار بھی دوسری بار بھی حبشہ کی. اب دیکھیں کیسا اللہ کا عجیب نظام ہے. صحابہ کرام جو ہے نا حبشہ کے اندر تشریف لے گئے, عیسائیوں کا ملک تھا, وہاں سے 20 افراد کا وفد جو ہے نا وہ سرکار کی خدمت میں آتا ہے. سمجھیں اب اس بات کو, بہت اہم بات ہے یہ بھی. 20 افراد کا وفد سرکار کی خدمت میں آتا ہے اپنے علاقے والوں کی طرف سے یہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے کہ یہ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے ہمارے علاقے میں آئے ہیں, ان کی عبادت کا طریقہ کچھ اور ہے, اور ان کی جو نبی نے جو اوصاف ان کو بتائے ہیں اور اپنے نبی سے متعلق جو باتیں یہ کرتے ہیں ان کی تعلیمات سے متعلق, یہ تو بہت اچھی ہیں. تو تحقیق کے لیے یہ لوگ جو ہے نا مکہ کی طرف آئے کہ جا کر کے پتہ کریں, ہماری کتابوں نے بھی ہمیں کچھ تصورات دیے ہیں, جا کر دیکھتے ہیں کہیں یہ وہی تو نہیں ہے. تو 20 افراد کا وفد سرکار کی خدمت مسجد حرام میں حاضر ہوتا ہے. سرکار سے ملاقات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی, قرآن کی آیت تلاوت فرمائی. تو ان لوگوں کی حالت جو مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے لکھی ہے ایسی ہو گئی کہ سرکار کی قرآن کی آیات پڑھ کر دعوت دینے سے وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی اللہ کا کلام ہے جس کے متعلق ہماری کتابوں کے اندر تذکرہ ہے. اسی وقت جو ہے نا ایمان لے, اور حالت ایسی تھی کہ جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگے اور جب وہاں سے سرکار کی باتوں کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس حق تک تو ہمیں ہماری انجیل نے بتایا تھا کہ اس حق تک تم نے پہنچا, یہ وہی باتیں ہم سن رہے ہیں, ایمان لے آئے. وہاں سے باہر نکلتے ہیں سارے مسلمان ہو کر, ابو جہل اور چند لوگ ملتے ہیں راستے میں, کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ تو اپنے علاقے سے, اب ان کو مقصد یاد دلا رہے ہیں کہ تم اپنے علاقے سے آئے تو اس لیے تھے کہ تم لوگوں کا معاملہ یہ تھا, تمہیں علاقے والوں نے بھیجا جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ بھئی یہ جو نیا نبی آیا اس کے متعلق کیا معلومات ہیں, کیا تعلیم دیتا ہے. تم کیسے لوگ ہو تحقیق کرنے کے بجائے خود اپنے آپ کو ایک ہی مجلس میں پہلی ملاقات میں اس کے حوالے کر کے اس کی دین پر ایمان لے آ کر جا رہے ہو. اس نے الفاظ کہے ما نعلم ربا احمق منکم, ہم نے آج تک ایسے سواروں کا دستہ, ایسے سواروں کا قافلہ تم سے زیادہ بے وقوف کسی کو نہیں دیکھا کہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد تو نہیں, یعنی مقصد تو یہ تھا تحقیق کریں پھر واپس چلے جائیں, قوم کو بتائیں. تم آ کر خود ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو, تو کہا کہ تم تو بے وقوف لوگ ہو. تو اس پر اس قافلے والوں نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارا کیا مقصد تھا, کس مقصد کے لیے آئے وہ ہم بہتر جانتے ہیں, ہم تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتے. اور جو باتیں ان سے کہیں قرآن نے اس کو من و عن جو ہے نا سورت کے اندر جو ہے نا نقل فرما دی. میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تلاوت کر دیں. سورہ قصص کے اندر الذین آتیناہم الکتاب, کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی یہ انجیل, ہم بہ یؤمنون, وہ اس قرآن مجید پر بھی ایمان لے آتے ہیں جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جائے. اور یہ وہی لوگ تھے وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ, جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں قالوا آمنا بہ, تو فوراً کیا اٹھتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے, انہ الحق من ربنا, یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق کلام ہے, انا کنا من قبلہ مسلمین, ہم تو اس سے پہلے بھی اس کلام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے, اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس کے اوپر. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا, یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کو دوہرا ڈبل دیا جائے گا, عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لانے کا اور پھر سرکار پر ایمان لانے کا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, یہ وہ لوگ ہیں جو برائیوں کو اچھائی کے ساتھ جو ہے نا دور کرتے ہیں, جو لوگوں کی تکلیفوں کو اچھائی کے ساتھ ان کا بدلہ دیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. اور یہ آیت جس پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی بات کروں گا. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, اس واقعے کا جو آخر ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, جب کسی لغو بات کو, نامناسب بات کو, فالتو باتوں کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں اعرضوا عنہ, اس سے منہ موڑ لیتے ہیں, اعراض کر لیتے ہیں, اس کو جواب نہیں دیتے. وقالوا, اور آگے سے ان کو کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, تم مشرکوں کے لیے تمہارے اعمال ہیں. سلام علیکم, سلامتی ہو تمہارے اوپر. لا نبتغی الجاہلین, ہم جاہلوں کو اور نادانوں کو, تم جیسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے, ہمارا یہ کام نہیں ہے. اب یہاں پر بہت عام دو باتیں اس کے اندر, چلیں اس پورے واقعے کے اندر دو باتیں خلاصہ اس کا نکالتے ہیں. اس پورے واقعے میں آپ دیکھیں صحابہ کرام یہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. اب بظاہر یہاں پر تو دیکھیں تکلیف ہے, مصائب ہیں, پریشانیاں, اپنے گھر بار کو, اولاد کو, بیوی بچوں کو, سب کو لے کر علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کرنا, تو کتنی سخت تکلیف برداشت کی. وہاں پر چلے گئے تو اس تکلیف جہاں پر دیکھیں اسلام کو دبایا جا رہا ہو, جہاں پر تکلیفیں برداشت کرنے والا معاملہ آ جائے, اذیت آ جائے, پریشانی آ جائے, مشکل اسلام کی نظر, اسلام کے لیے,
تو وہیں پر اسی بات کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام کی ترقی کے رازوں کو بھی چھپا کر کے رکھ دیتا ہے. یہاں سے یہ صحابہ تکلیف اور پریشانی اور مصائب کی وجہ سے بھاگ کر کے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. ان کی ہجرت کی برکت سے, اس تکلیف اور پریشانی کی برکت سے حبشہ والوں کو نئے دین اور اسلام کا تصور نظر آ گیا, اور اسلام کو دیکھیں جزیرہ عرب سے نکل کر, اپنے ملک سے, اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے ملک تک, انٹرنیشنل لیول تک پہنچنے کا موقع مل گیا. تو دیکھیں اس شر میں سے اللہ نے خیر نکال دی اسلام کے لیے کہ وہاں گئے, صحابہ کرام کے قول اور فعل کو, اعمال کو دیکھا, 20 افراد کا وفد آتا ہے اور آ کر کے سرکار کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتا ہے. نہ مکہ کے مشرک صحابہ کرام کو تنگ کرتے, نہ صحابہ حبشہ کے اندر جاتے, نہ ان تک اسلام کی دعوت اس وقت اس طریقے سے پہنچتی. تو ان کی اس تکالیف اور پریشانی کے اندر بظاہر تو اسلام دب رہا ہے, پریشانی ہے, اور مسلمانوں کا آپس میں کٹ رہے ہیں. جہاں ان کو اجتماع کی ضرورت تھی وہاں تتر بتر ہو کر کوئی وہاں چلا گیا, کوئی وہاں ہجرت کر کے چلا گیا. تو بظاہر تو بڑی عجیب صورتحال, لیکن اس کے اندر کتنی خیریں ہیں کہ اسلام کو ملک سے باہر نکل کر جو ہے نا دوسرے علاقوں تک پھیلنے کا موقع مل گیا. تو یہ کس وجہ سے؟ صحابہ کرام کی اس تکلیف اور پریشانیوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کے اندر جو اللہ نے حکمتیں اور بصیرتیں رکھی تھی وہ یہ تھی. تو ایک بات تو یہ, جب بھی اسلام دب رہا ہو, جب بھی اسلام کے خلاف قوتیں متحد ہو جائیں, جب اسلامی دعوت اور فکر اور سوچ اور فکر کے خلاف کوئی چیز متحرک ہو جائے تو بظاہر تو وہ نقصان پہنچا دیتی ہے, لیکن حقیقت میں اللہ اسی کے اندر ترقی جو ہے نا وہ پھر ہاں کر دیتے ہیں, اور پھر بعد کی اوقات میں لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح دوسرا اور آخری واقعہ, اس بات کو پھر ختم کرتا ہوں. اسی واقعے سے ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے. ایمان لایا, باہر نکلے, ابو جہل اس کے رفقا نے کیا کہا کہ بھائی تم کس مقصد کے لیے آئے تھے, کیا کر کے جا رہے ہو, تم جیسے بے وقوف اور احمق لوگ ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہے. اب دیکھیں برائی بیان کی, لیکن اس کے مقابلے میں اہل ایمان جو نئے ایمان لائے تھے کیسا بہترین جواب دیا, سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین, بس ہماری طرف سے سلام ہے, بس نکلو یہاں سے, تمہارے ساتھ ہم منہ نہیں لگاتے, کوئی بات نہیں کرتے. تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہمیشہ سمجھ لیں بہت اچھے طریقے سے, دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک شخص ہے آپ کی دعوت کے اوپر سوال کرتا ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اس بات کو سمجھ لوں. ایک شخص کا مقصد ہے آپ سے سوال کرتا ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سوال سے مجھے کوئی بات دلیل کے ساتھ بتائے گا, میں اس کو مان لوں گا, سمجھ لوں گا, سمجھ جاؤں گا. دوسرا وہ شخص ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, آپ پر سوال کرنے کا صرف اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے, سمجھنا اور سمجھانا مقصد نہیں ہوتا. اس کو آپ دلیلیں بھی دے دیں تو چونکہ وہ تو سمجھنے کے لیے اعتراض اور سوال کیا نہیں ہوتا. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, ہم بھی چھوٹی دعوت کا کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آتی ہے ہر وقت. تو اس میں بعض لوگوں کا صرف اعتراض کس لیے کرتے ہیں, اگلے کو چپ کروانے کے لیے, اپنے بغض کا, حسد کا, اپنی کسی چیز کا اظہار کرنے کے لیے. مقصد سمجھنا سمجھانا نہیں ہوتا. تو اس لیے, اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہے. یہ ہم نے تیسرے پارے کے اندر پڑھا نا, وہ ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جو واقعہ ہے, سمجھ لیں اس بات کو بہت اچھی طریقے سے دلائل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں پیش آتی ہیں, ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آپس میں مکالمہ ہوا. نمرود نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, زندگی دیتا ہے لوگوں کو اور مار دیتا ہے, موت دیتا ہے. اس نے کہا انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. دو بندے بلائے, ایک کو قتل کروا دیا, ایک کو چھوڑ دیا, کہا یہ لو تمہارے رب کا یہ کام تھا تو میرا بھی یہی کام ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس دلیل سے سمجھنے والا نہیں ہے, اس کو سیدھی دلیل دیں گے یہ سمجھے گا نہیں. کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اچھا میری دلیل کا ایسا جواب دیتے تو پھر ایسا کرو, میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے, تم مغرب سے لا کر کے دکھا دو. تم اگر ربوبیت کے دعوے دار ہو اور رب ہونے کے, فبہت الذی کفر, ہکا بکا رہ گیا وہ کافر, میں اس کا کیا جواب دوں, دلیل اس کے پاس نہیں رہی. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دلیل غالب آ گئی اس کے اوپر, اپنے رب کا دعویٰ صحیح کر کے پیش کر دیا, لیکن وہ ایمان نہیں لایا. کیوں؟ مقصد کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے سوال رب سے متعلق کرنے کا, صرف اعتراض برائے اعتراض, ابراہیم علیہ السلام کو چپ کروانا مقصد تھا. اسی طرح فرعون جیسے بدبخت کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کوئی دعوت دینے کے بعد, اچھا میں کوئی تمہارے سامنے معجزہ پیش کروں, کوئی دلیل دوں, کوئی نشانی دوں اللہ کی طرف سے؟ کہا دو. لاٹھی پھینکی, اژدہا بن گیا, کہا جادوگر, اور لوگوں کو جمع کیا. تو جادوگروں نے جو سارا معاملہ ہوا اس کے بعد جادوگروں نے دلیل کو دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اور قوت کو دیکھا, اپنے بھی علم کو, جادو کو دیکھا, تو کہا نہیں یہ کوئی اور معاملہ ہے. جادوگر ایمان لے آئے, فرعون پھر بھی ایمان نہیں لایا. لوگوں کو تو جمع اس لیے کیا تھا اس نے نا, تو پھر جادوگر ایمان لے, فرعون ایمان نہیں لاتا, تو وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد ہی نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ میں کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو نیچے دکھا دوں, مقصد لوگوں کو صرف یہ سامنے کرنا تھا. تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, یاد رکھیں ان کا مقصد صرف اعتراض ہوتا ہے, سمجھنا اور سمجھانا کوئی مقصد نہیں ہوتا.
ان کا کام اسلامی دعوت کے اندر، اسلامی افکار کے اندر، سوچ اور فکر کے اندر رخنہ اندازی ہوتا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کا کوئی عنصر ان کے اندر موجود نہیں ہوتا. لیکن یہاں بات یہ ان سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. ایسے لوگ جو جہالت کا منبع اور مرکز ہو، ان سے کہیں بس تمہارے ساتھ کوئی بحث نہیں، ایسی بحث نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں کے ساتھ. تو یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ جتنے بھی وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو کسی پر اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، کسی غلط دلیل پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے بات کی دلیل ضرور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فلسفہ کوئی آپ کے خلاف اٹھاتا ہے، آپ کی دعوت کے خلاف، تو وہ کوئی بات نہیں کرے گا، اس بات کی لاجک اور دلیل اور صفائی اور جسٹیفائی بھی اس کو وہ کرتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، سمجھ لیں. کیسے؟ قرآن سے سمجھتے ہیں. قرآن ہمیں کہتا ہے، یہ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا نا، تو شیطان کو کہا اور سب کو کہا کہ ان کو ابلیس بھی اس میں اندر شامل تھا کہ سجدہ کرو آدم کو. سجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے، شیطان نے نہ کیا. اب دیکھیں شیطان نے ایک غلط کام کیا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، دوسرا غلط کام کیا، اپنے غلط کام کے اوپر اللہ کے سامنے دلیل بھی پیش کی. قال انا خیر من، اللہ میں تو اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی نیچے بیٹھتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، تو میرے اندر جو ہے نا وہ چیز ہے. تو دیکھیں دلیل پیش کی. تو کیا اس شیطان کے، ابلیس کے دلیل پیش کرنے سے اس نے جو عمل کیا تھا اللہ کی نافرمانی کے، کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو ہر باطل نہیں ٹھیک ہوگا کبھی. اس لیے ہر باطل اسلامی دعوت کے مقابلے میں، اسلام کی باتوں کے اندر، چیزوں کے اندر اسی طرح اپنی دلیل ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن دلیل کو دلیل سمجھنا. اب یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں، یہ جو شیطان اور ابلیس تھا یہ عبادت گزار تھا. یہ بہت اہم بات ہے. یہ عبادت گزار تھا، بہت عبادت گزار تھا، نیک آدمی تھا. اور آسان سمجھاؤں تو نیک آدمی تھا، بہت نیک تھا. اتنا نیک تھا کہ اللہ نے جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا سردار بنا دیا. لیکن فرق کیا تھا آدم علیہ السلام میں اور اس ابلیس کے اندر؟ فرق ایک چیز کا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، سارے اسماء کا، ان سب چیزوں کا علم ان کو عطا فرما دیا. یہی علم جو ہے نا اس نیک عبادت گزار کے پاس، ابلیس کے پاس نہیں تھا. تو یہاں سے یاد رکھیں، جو عبادت گزاروں کو، نیک لوگوں کو اگر اہل علم پر اعتراض اور سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں تو وہ ان کی جہالت کی وجہ سے ان کے اعتراض ہوتے ہیں. اس جہالت کی وجہ سے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اہل علم کو اللہ کا جو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، نیک لوگوں کی جو صفات اللہ نے قرآن میں 18ویں پارے کے اندر بھی بیان کی ہیں، اس کے اندر بھی اللہ نے یہی فرمایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. نیک لوگوں کی صفات کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب جاہلوں سے، نادانوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کو کہتے ہیں سلام، نکلو بس، تمہارے ساتھ ہم بحث نہیں کرتے. ہم نے بھی اسی کام کو اپنا لیا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہ کریں. جاہل تو چاہتا ہی یہ ہے کہ بھئی میں خبروں کے اندر رہوں، اس نے سمجھنا تو ہوتا نہیں ہے، اس نے تو پروپیگنڈا کرنا ہی ہوتا ہے. تو جاہلوں کے ساتھ بحث کرنا، ان کو معاشرے کے اندر اور عزت و مقام دینا، تو ان کا جو قرآن نے حل بتایا، اللہ کی قسم اس حل کے اندر سکون بھی ہے اور جو ہے نا اس کے اندر اطمینان بھی ہے. اس کے اندر پروپیگنڈا اور جو سرکشی اور جو بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ خود ہی دب جاتا ہے. یہ قرآن اور اسلام کا نقطہ نظر ہے. تو بہرحال آج کے جتنے اسباق ہم نے پڑھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عملی زندگی میں لانے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ربنا تقبل منا